الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد باب الباب اذا وقف جماعت اعظم مشاع فهو جائز. باب اس بیان میں کہ اگر کئی آدمیوں نے اپنی مشترک زمین جو مشاع تھی یعنی بٹی ہوئی نہیں تھی وقف کر دی تو جائز ہے. کہنا نہیں چاہتے کہ کوئی زمین ہے جس کے مالک کئی لوگ شامل کی زمین بٹوارا بھی اس زمین کی نہیں ہوگی اور وہ مل کر کے وقف کر دیں کہ بھئی یہ مسجد کے لیے مدرسے کے لیے یا مسافر خانہ جو بھی ہے خدمت خلق کے لیے. تو کہہ رہے کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو کہہ رہے ایسا درست ہے. ایک مثال کے طور پر 5 بھائی ہیں اور کوئی زمین ہے 5 کا حصہ ہے 5 اس کے مالک ہیں بٹوارا نہیں ہوا 5 مل کر کے چاہیں تو زمین کو وقف کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی نہیں چاہے گا تو اس پر دباؤ نہیں بنا سکتے کہ صاحب ہم دے رہے ہیں تو آپ بھی نہیں, کیوں ہر ایک کو اپنا اپنا اختیار ہے اپنا مالک ہے. اور اگر اس کا دل نہیں چاہتا ہے نا زبردستی آپ اس سے وہ کام کراؤ گے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا جو ثواب اس کو اپنے مرضی سے دینے پر ہے. تو ایسا کر سکتے ہیں. اور اللہ کے یہاں حقیقت میں نیکیاں کمانے کا یہ بہت بہترین طریقہ ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں نا اور آپ کی زمین یوز ہوتی رہی تو آپ کو ثواب ملتا رہے کہ بھئی آپ نے مثال کے طور پر کوئی زمین مسجد کے لیے وقف کر دی. اتنی بہترین نیکی اور اتنا بہترین سودا ہے نا کہ اس کی مثال نہیں. ایک بار وقف ہو گئی قیامت تک کے لیے آپ چلے گئے دنیا سے آپ کو اتنی بھاری مقدار میں نیکیاں ملتی رہیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا اچھا کام ہے. اور یہی نہیں اللہ کیا دیکھو ثواب اور نیکیاں دینے میں بالکل کوئی دقت نہیں, اس کے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اب دیکھ کیسے کیسے اللہ نیکی دیتا ہے. ایک آدمی نے زمین وقف کر دی کتنا ثواب ہے. ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ تم یہ زمین اگر اللہ کے لیے وقف کر دو مسجد بنا دو تو جو وقف کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب جس نے رہنمائی کی یعنی جس کے کہنے سے جس کے بتانے سے اس نے زمین وقف کی ہے اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا. کتنا بڑا نیکی کا کام ہے. تو حقیقت میں دنیا میں بہت کچھ کر گزرنے کے جذبہ رکھتے ہیں لیکن سب بیکار ہے. آپ یہاں کچھ بھی کریں سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں کوئی مطلب نہیں. تو بھائی دنیا بناؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے دائرے میں رہ کے لیکن اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنا لو. کچھ ایسا کر کے جاؤ نا کہ ٹینشن فری ہو. آپ چلے جاؤ ایسے دنیا میں رہتا ہے یار میرا کوئی ایسا بزنس ہو جائے ایسا کاروبار ہو جائے ایسی دکان ہو جائے کہ ہر مہینہ نو ٹینشن آمدنی آتا ہے. آدمی چاہتا ہے نا تو ایسے ہی جو آخرت کے تعلق سے پیدا کرتے کہ بھائی ہم چلے جائیں کچھ ایسا کر کے جائیں نا کہ بھائی نیکیاں جانے کے بعد بھی آتی رہے. بہت بہترین کام ہے. ہر ایک آدمی کو حقیقت میں اسی مزاج اسی کوشش اور اسی جذبے کے ساتھ جینا چاہیے اور کوشش کرے تو کوئی مشکل نہیں اللہ آسانی اس کے لیے کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کوئی تقسیم زمین نہیں ہوئی ہے مل کر وقف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. حدیث نمبر 2771 انس رضی اللہ عنہ قال انس رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی مسجد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا. یعنی آپ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو اب چونکہ مکہ میں حالات ایسے نہیں تھے کہ وہاں اکٹھا ہو کر نماز پڑھ سکیں اللہ کی عبادت کر سکیں یہ حالت بڑے خراب تھی. لیکن جب مدینہ میں آ گئے تو اپنی حکومت اپنا سب کچھ کوئی دباؤ نہیں آزادی دی. تو اللہ کے رسول نے کہا پہلا کام مسجد بننی چاہیے. کیا کام مسجد. اس میں ایک نمونہ ہے کہ ایمان والے کہیں بھی رہیں ان کی زندگی میں ضرور کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں مسجد بنائے جہاں ہیں. بہت بڑی نیکی کا کام ہے. مسجد کا مطلب ہوتا نا سجدہ کرنے کی جگہ یہ تو مقصد ہے آپ نماز پڑھیں لیکن صرف یہی نہیں مسجد کا مطلب ہے. بھائی آپ مسجد میں کیا ہے جماعت کے نماز پڑھنا اسی پر زور دیا گیا. باقی آپ نفل گھر پڑھیں فضیلت ہے. فجر کی 2 رکعت فرض ہے 2 رکعت سنت ہے نا 2 رکعت آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن وہ 2 رکعت جو فرض ہے اس کو جماعت کے ساتھ آپ کو پڑھنا مسجد میں
اور گھر جو آپ پڑھ رہے ہو 2 رکعت نفل وہ بھی اللہ کی بات کرنا ہے، لیکن اس پر اتنا زور کیوں کہ صاحب مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اسلام اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے۔ کس طرح لوگ مل کر ایک بار میں 5 بار میں اکٹھا ہوں گے تو اجتماعیت بہت بڑی طاقت ہے۔ پھر لوگوں کے حالات معلوم کرنے کا سسٹم، پھر ٹائم کی پابندی کا کہ بھائی فلاں ٹائم میں فلاں صاحب نماز پڑھنے آئے تھے اور اس ٹائم میں فلاں صاحب نہیں، کیا وجہ؟ فلاں صاحب 2 دن سے نہیں دیکھ رہے ہیں، فلاں صاحب تو پرماننٹ نمازی تھے، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ تو آدمی معلوم کرے گا، خیر خیریت کرے گا، پھر آپس میں اس طرح مل کے کھڑا ہونا، پیار محبت جو ہے نا، اور اس کے بعد ہفتے میں ایک جمعہ دے دیا۔ یہ اتنی بڑی طاقت مسجد کے نام پر کہ آپ کو مسجد میں آ کے جمعہ پڑھنا، گھر میں جمعہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے نا مسلمانوں کے پاس، کسی کے پاس نہیں کہ ہفتے میں پورے مسلمان جگہ جگہ اکٹھا ہو اور جو بھی ان کو پیغام دینا ہو دے سکتے۔ وہ افسوس ہے کہ آج ممبروں کا صحیح استعمال نہیں اور لوگ اس کو جانتے بھی نہیں۔ عوام کی غلطی یہ ہے کہ وہ ایک دم گھڑی کا ایک دم سوئی لے کر کے آتے ہیں، اور امام صاحب کی غلطی ہے اکثر مسجدوں کا ہے کہ اس ممبر سے صحیح پیغام نہیں جا رہا ہے۔ اسلام کی تو بات ہی نہیں ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ خرافات کی بات زیادہ ہوتی ہے، انہیں بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ تو مسجد کا اگر صحیح استعمال، اور ایک بات دعوت کا بہت مضبوط اسٹیشن ہوتا ہے، بڑی فرق دعوت کا۔ کیا آپ دیکھیں یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد میں کیا آپ کو کون جانتا تھا؟ جو جانتا بھی تھا نا وہ یہی جانتا تھا کہ رسول کو نہیں مانتے، یہ ایسے ہوتے وہ ایسے ہوتے، پتہ نہیں کتنی غلط فہمیاں تھی۔ لیکن اس مسجد بننے کے بعد آپ کو پتا ہے ساری غلط فہمیاں کا دور ہو گئی۔ جو آپ کے خلاف وہ ہم تھے، وہ گلائے گئے تھے، جو کچھ سب ختم ہو گیا۔ تو مسجد دعوت کی بہت مضبوط کیا ہے پلیٹفارم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جیسے مدینہ آئے اور جیسے حالات بنے، آپ نے کہا لوگوں مسجد بننی چاہیے، تب تو اجتماعیت ہو پائے گی، مسلمان اکٹھا ہو پائیں گے، خیر خیریت حالات کا پتہ چلے گا ایک دوسرے کا۔ تو یہ ایسے بہت سارے اس کے اندر حکمت اور راز ہے۔ تو آپ نے کہا لوگوں مسجد بناؤ۔ فقال یا بنی نجار فامنونی بحائطکم ھذا، تو آپ نے بنی نجار سے کہا ہے، بنی نجار خاندان کا قبیلہ، تم اپنی اس باغ کی زمین کو ہم سے بیچ دو۔ آپ نے کہا یہ زمین مسجد کے لیے بڑھیا دکھ رہی، وہی مسجد جو آج مسجد نبوی بنی ہے وہ ٹھیک ہے بہت لمبا چوڑا کر دیا گیا، لیکن مسجد وہی۔ کتنے سال ہو گئے، جو گئے وہ جانتے ہیں، پڑھے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے وہاں جانے کی اور پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کی۔ وہی مسجد نبوی، وہ باغ تھا بنی نجار۔ تو آپ نے کہا کہ بنی نجار کے لوگوں یہ باغ ہے نا کہ تم ہم کو بیچ دو۔ اچھا ایک چیز اور کہ آپ کسی پر دباؤ بنا کر کتنا بھی نیکی کا کام آپ نہیں لے سکتے۔ آپ کہتے بھئی یہ زمین ہم کو دے دو، لیکن آپ یہ نہیں کہا، آپ نے کہا بیچ دو، اس کی قیمت لو۔ کیوں؟ اگر آپ کے دباؤ میں بندہ دے بھی دیا، ہو سکتا ہے شرما حضوری میں دے دے، لیکن اس کا اندر سے دل نہیں گوارا کر رہا، تو پھر اس کو نیکی ملے گا ہی نا، اس کی زمین بھی جائے گی اور نیکی بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ نے کیا کہا بیچ دو، کیا پتا تمہارے دل کے اندر گوارا کرے گا، یہ گوشت تم برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے، اس لیے آپ نے کیا کہا زمین بیچ دو۔ قالوا لا، میں نے ان کو بتایا کہ زمین مسجد کے لیے بہتر ہے، تم بیچ دو، خرید لیں گے، تم کو قیمت دے دیں گے۔ قالوا لوگوں نے کہا اللہ واللہ لا نطلب ثمنه الا الى اللہ، تو نہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم اس زمین کی قیمت آپ سے نہیں لیں گے، لیں گے تو مگر آپ سے نہیں لیں گے۔ کس سے لیں گے؟ الى اللہ، اللہ سے۔ یہ سودا بہت بڑھیا ہے، کس سے لیں گے؟ اللہ سے۔ تو حقیقت میں ان کا جو جذبہ تھا وہ یہ تھا، ہمارے اندر بھی کوشش ہونی چاہیے کہ دیکھو ہم کتنا بھی کما لیں، کتنا ترقی کریں، کچھ بھی کر لیں، وہ سب دنیا تک محدود ہے۔ تو آپ دنیا کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے جذبے کے ساتھ جئیں کہ جانے کے بعد بھی آپ کی نیکیوں کے راستے کھلے رہیں، اپنے بلبوتے پر۔ آپ کے جانے کے بعد پتہ نہیں آپ کی اولاد کیسی ہوگی، آپ کے لیے کبھی صدقہ خیرات کرے گی بھی کہ نہیں کرے گی، آپ کے اپنے کبھی کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھے گی کہ نہیں رکھے، ہوتا تقریباً نہیں ہے۔ بہت آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو مرنے کے بعد والدین کے تعلق سے کچھ کرتے رہے، وہ نہ تھوڑے دن یاد ہوتا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے زمانہ دراز ہوتا سب بھول بھال جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے بلبوتے پر کچھ کر گزر کے جائیے تاکہ آپ وہاں جائیں اور آپ کا نیکیوں کا سلسلہ
جان دیں. بہت حقیقت میں اسلام نے، رسول نے، اللہ نے بڑی بہترین رہنمائی کی ہے کہ اگر آدمی دنیا میں رہے تو کچھ ایسا کر گزر کے آئے کہ آخر میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو کرنے سجادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.